السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم بیگ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج اسپیشل۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے غریب آدمی کو ریلیف، انصاف اور ایجوکیشن سسٹم میں سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایجوکیشن سسٹم کی، تو حکومت نے یکساں نظام تعلیم سب کے لیے مہیا کرنے کی مکمل تیاریاں کر لی ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب میں، جہاں پر سنگل نیشنل کوریکولم کی راؤنڈ ٹیبل میٹنگ جاری ہے اور اس کو پارلیمانی سیکرٹری وجیہ اکرم چیئر کر رہی ہیں۔ یہاں پہ مختلف اداروں سے آئے ہوئے ایجوکیشن کے ماہرین سے آج ہم ملیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے یکساں نظام تعلیم کس حد تک پاکستان میں کامیاب ہو سکے گا اور اس کے کیا پرابلمس آئیں گے یا کیا پراسپیکٹ ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تعلیمی ترمیم سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے مشکل جو ہے نا مرحلہ یہی ہے کہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو سب سے زیادہ صوبوں کی طرف سے جو ریزسٹنس آئی وہ یہی تھی کہ جی یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایجوکیشن منسٹری کے پاس، فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کے پاس ایک فورم ہے، انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس، ٹھیک ہے، جو کہ اس سے پہلے کوئی اتنا افیکٹو ایک فورم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے فعال کیا اور اس کے بعد چاروں صوبے اور فیڈریٹنگ یونٹس کو ہم نے آن بورڈ لیا۔ اس آئی پی ایم سی نے نیشنل کریکولم کاؤنسل کی منظوری دی۔ اس کے تحت نیشنل کریکولم کاؤنسل ان کی منظوری سے سارے صوبوں کی مشاورت اور ان کی منظوری کنسنسس کے ساتھ فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ لے کے ایک کاؤنسل کی منظوری جو ہے نا وہ عمل میں آئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کام شروع کیا سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر۔ یہ نیشنل کریکولم کاؤنسل کا مینڈیٹ تھا کہ وہ اس کے اوپر کام کرے۔ اب اس کے بعد چاروں صوبوں سے، فیڈریٹنگ یونٹ سے، ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز، جس میں کہ پرائیویٹ سکولز ہیں، جس میں آرمی پبلک سکولز ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں ایلیٹ سکولز ہیں، جس کے اندر باقی جتنے بھی ہمارے ادارے جو مدارس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ فاق المدارس ہیں، ان کے نمائندے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوئے۔ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ایکسرسائزز کریکولم کے بننے کے اوپر شروع ہوئی اور ساتھ ساتھ آئی پی ایم سی میں ہم ان کو ان کی جو ہے نا وہ ایک آشیرواد بھی لیتے رہے، ان کو آن بورڈ بھی رکھا۔ وہاں سے سیکرٹریز جو ہیں وہ اپنی ٹیمز کو، منسٹرز ہر صوبے سے اپنی ٹیمز کو خود بھیجتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کنفرنس جب دی، جب یہ پورا ڈاکومنٹ تیار ہو گیا تو پھر صوبوں کی کنفرنس اس کے اندر شامل تھی۔ دیکھیے، صوبے کوئی علیحدہ تو ایک دوسرے سے نہیں ہے نا، پاکستان کا حصہ ہے۔ اور جہاں تک ایجوکیشن اور کوریکولم کی بات ہے، وہ اتنا ضروری ہے جتنے ہماری ڈیفنس، جتنے ہمارے فائنانس، کہ اگر کسی ملک میں ایجوکیشن نہیں ہے، اگر وہ ملک ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ یہ تو ایک جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا وار فوٹنگ پہ یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے اس موجودہ گورنمنٹ کا۔ انہوں نے اس کو بہت ترجیح دی ہے، مگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے پروونسز کیسے بورڈ پہ آئے، وہ تو پتہ ہمیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تو ڈیولیوشن ہو گئی تھی ایجوکیشن کی، مگر اس میں ابھی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انٹر پروونشل منسٹرز جو کاؤنسل تھی اس کے تھرو یہ سب فیڈریشن میں جتنے بھی ہمارے ہیں صوبے ان کو یہ بورڈ لا سکے۔ اس کے اوپر انہوں نے ان سب صوبوں میں سے ریپرزنٹیٹیوز، کیونکہ انہوں نے اچھے تعلق رکھے ہوئے تھے کچھ ایجوکیشن والوں نے، تو ان سب کو آن بورڈ لیا۔ پہلے ان کو سمجھایا گیا کہ سنگل کوریکولم بن رہا ہے، ہر جگہ میٹنگز ہوئیں، وہ سب اور مدارس تک گئے اور سب جب رضامند ہو گئے تو اس کے بعد یہ سنگل نیشن کوریکولم تیار ہونے لگا اور سب اس کے بیچ میں حصہ دار تھے۔ اور ایک اور جو خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بہت اچھے ادارے ایجوکیشن کر رہے ہیں، جس میں آغا خان ایجوکیشن یونیورسٹی والے ہیں، وہ ان کے بہترین موڈیولز جو بھی وہ بناتے ہیں، بہت کتنی پوری دنیا میں وہ مشہور ہیں، وہ ان کے موڈیولز بنا رہے ہیں ٹریننگ کے۔ وجیہہ صاحبہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایک شروع تو کر دی مگر اس میں ترمیم ہم کرتے رہیں گے، اور دوسرا یہ ایک ماڈل تو بکس بن گئی ہیں جو کہ پبلک سکولز میں لگائی جائیں گی، مگر جو پرائیویٹ سکول جو دوسری کتاب استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل اجازت ہوگی۔ یہ خوشائن بات ہے۔ اور جہاں تک کہ ہم لوگوں کو ایک اور جو زیادہ تشویش تھی وہ تھی کہ اگر سب کچھ ایک یکدم پہلی سے 5ویں تک یہ سبجیکٹس جیسے سائنس، میتھمیٹکس، سوشل اسٹڈیز سب اردو میں ہو گئے تو پھر وہ بچے کیسے کریں گے؟
تو وہ بھی بتایا انہوں نے کہ اس میں آپشن ہوگی کہ آپ اپنی زبان میں پڑھائیں. جہاں پہ اگر کوئی چھوٹا سا قصبہ ہے کسی پروونس میں, وہ اپنی لینگویج مدر ٹنگ میں سکھائے. کتاب تو وہ ہوگی, استاد کو تو آتا ہے, مگر ان کو پوری یہ اختیار ہیں کہ وہ اپنی زبان میں پڑھائیں. نئی چیز انہوں نے, میں اصل میں ان کے فائنل جو 2 میٹنگس تھی اس میں انوائٹڈ تھی, تو اس میں میں نے جو پوچھا کہ اس میں بتائیے کہ فرق کیا ہے. میں فرق گروپس میں بھی گئی تھی, جو سوشل اسٹڈیز کا یا انگلش کا یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے جو بنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کریکولم از مور اور لیس دا سیم. کچھ نیچرلی ہر وقت ایولیوشن ہو رہی ہوتی ہے, نئی سی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے کچھ انکوپریٹ کیے. مگر سب سے بڑی بات ہے جو 21st سینچری اسکلز ہیں, جس میں سب سے زیادہ کرٹیکل تھنکنگ, اس کو ہم نے کولیبوریٹ اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے انٹیگریٹ کیا ہے. اور دوسرا ٹیکنالوجی میں. اب میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا ٹیکنالوجی کیسے انٹیگریٹ ہو سکتی ہے, وہ تو اچھے خاصے اسکول نہیں کر سکتے, ریسورسز کی کمی ہوتی ہے. تو اس پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے وہ صوبوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جیسے ان کے بجٹس ہوں گے اس کے مطابق وہ کریں گے. یہ ان کو بتا دیں گے کہ یہ طریقہ کار ہے, آگے ایک دم تو بدل نہیں سکتا. آپ کو خود ہم سب کو پتہ ہے کہ 2.5% تو ہمارا بجٹ اس پہ لگتا ہے. مگر مجھے اس بات یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ یہ 2.5% جو پچھلی جو گورنمنٹس تھیں, اس سے بھی وہ واپس کر دیتی تھیں. اب آپ ہمیں پتہ ہے اگر 2.5% تھا تو لگتا کتنا ہوگا, آدھا. یہ آج ٹیکنیکل میٹنگ تھی اور ٹیکنیکل لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی, اور میڈم نے بھی بڑا جو ہے نا وہ اس پہ نیشنل کریکولم پہ بات کی کہ ہم سارا جو ہے نا یہ بڑی اچھی بات ہے. میں صرف ایک یہاں سجیشن دینا چاہوں گا ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ. ہم تمباکو پہ اور شوگری ڈرنک پہ بڑی بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بچوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے وہ 1200 بچے ڈیلی نئے انڈیکٹ ہو رہے ہیں تمباکو پہ, جو فرسٹ اسٹیپ ہے ٹوورڈز جو ہے وہ ڈرگ. اور اسی طرح شوگری ڈرنک پہ ہمارے بچوں آج فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ غیر ضروری چیزیں ہیں, یہ ان کا جو ہے نا ضروریات زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے یہ آج سجیشن دیا ہے کہ ان 2 چیزوں کے متعلق بھی اویئرنیس کے طور پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ بچوں کو شروع میں ہی سلیبس میں ڈال دینا چاہیے کہ تمباکو نوشی ہماری ضرورت نہیں ہے, شوگری ڈرنک ہماری ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر ہم جو پیسے لگاتے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ کسی اچھے کاز کے اوپر جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں. اور جو والدین جو پیتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ ہے کہ وہ جو اس پہ ضائع کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے. تو میری یہی سچویشن ہے, اور میں مشکور ہوں میڈم کا کہ انہوں نے مانا ہے کہ اس میں ہم جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں آگاہی پروگرام, تمباکو اور شوگری ڈرنک کے بارے میں آگاہی پروگرام جو ہے نا وہ ہم سلیبس میں ڈال رہے ہیں. پہلے ہم یہ پریزیڈنٹ پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے بھی ہمیں یہ ایگری کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سلیبس میں ہم جو ہے نا وہ اس کو رکھیں گے. تو آج میڈم نے بتایا کہ ہم سلیبس میں ڈال رہے ہیں, تو میں مشکور ہوں ان کا. جو سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے یہ اقدام بہت اچھا ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. مگر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اور کیا یہ جو ہے ایکسیپٹیبل ہوگا, سارے صوبے اس کو اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے. اور صرف ایک نصاب جو ہے ایک حصہ ہے کہ ریز کرنے کا اسٹینڈرڈ, اس کے ساتھ جو ہے اسیسمنٹ ہے, ٹیچر ٹریننگ ہے. اور بلکہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی, جو انہوں نے ریفارم دیا تھا ایجوکیشن ریفارم 2018 کا, اس میں 4 نکات تھے, جس میں سے ایک تنقید کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ ان 4 میں سے جس میں سب سے زیادہ ضروری شاید یہ تھا کہ آپ اسکل ایجوکیشن یا اسکل کیریکولم کی بات کرتے, کہ ہمارے یہاں جو ہے پاپولیشن کے حساب سے وہ بہت پرٹیننٹ تھا. تو انہوں نے نصاب کو پک کیا, شاید اس لیے کہ وہ کم خرچ اور بالا نشیں والی بات ہے. مگر بہرحال یہ جو ہے یہ ضرورت ہے, بالکل ہماری ضرورت ہے کہ ہم یکساں نظام تعلیم پہنچائیں. مگر اس میں بہت ہرڈلز ہیں, اس میں ٹائم لگے گا امپلیمنٹیشن میں, اور ہر جگہ جو ہے جو کوالٹی آف ایجوکیشن کو اسٹینڈرڈائزڈ رکھنے میں بہت سارے ہرڈلز آئیں گے. اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح ایڈریس کرے گی. اس سے زیادہ جو ضروری تھا میرے خیال سے وہ تھا ایجوکیشن کا بجٹ کو اوپر لے کے آنا. اب آپ کو بتاؤں, میں بنگلہ دیش نے جو ہے 15% جو ہے انہوں نے اپنا ایجوکیشن کا بجٹ رکھا ہے, اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہر سال بجٹ میں کمی ہی ہمیں نظر آ رہی ہے. اقدام اچھا ہے, نیک نیتی کے ساتھ کام ہوا ہے, کسی کو شاید اس بات پہ اعتراض نہیں ہے, مگر اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کی جو مضامین کی سلیکشن ہے, کیا وہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اس کے بارے میں شک و شبہات ہیں بہت سارے لوگوں میں. تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ یہ کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹیچرز کی ٹریننگ تو میرے خیال سے ایک کنٹینیوس پروسیجر ہونا چاہیے, ہر دور میں ہونا چاہیے. اس میں بالکل ٹیچر ٹریننگ کی بالکل ضرورت پیش آئے گی,
اور متواتر پیش آئے گی، مگر وہ جو ہے وہ بڑے بجٹ کا کام ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پک اینڈ چوز کر کے جو اس چیز میں خرچہ کم ہو رہا تھا وہ پک کر رہے ہیں اس وقت، شاید کفایت شاری کی وجہ سے۔ مگر دیکھیے نصاب تو یہی نصاب جو ہے آپ کہیں بھی لگا دیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ٹیچر پڑھانے والا کون ہے۔ دیکھیے بلکہ جو ایلیٹ سکولز بھی ہیں وہاں پہ بھی ان کے سارے ٹیچرز ایک لیول کے نہیں ہیں، ان کے بھی بہت اچھے ٹیچرز ہیں، ان کے بھی بڑے ایوریج ٹیچرز ہیں۔ تو وہاں پہ بھی جب ان کو اتنے چیلنجز ہیں تو یہ تو پورے ملک گیر اسکولز کی ہم بات کر رہے ہیں، مدارس کی بات کر رہے ہیں، اور مدارس والے جو ہیں سب سے زیادہ چینج ان کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ باقی مضامین کو پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے، انگلش پڑھیں گے، اور ان کے ٹیچرز تو بالکل بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اسی لیے وفاق المدارس نے جو ہے 4 سے 5 سال کا وقت جو ہے آلریڈی حکومت سے لے لیا ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ صاف بات یہ ہے کہ 3 صوبے تو آلریڈی آن بورڈ ہیں۔ ہمیں جو ہے جو نظر آ رہا ہے شاید سندھ میں اختلاف ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنا لیں گے، مگر اگر ان کو ریزسٹنس کہیں آئے گی تو شاید سندھ حکومت کی طرف سے آئے گی، باقی 3 صوبے تو ان کے اپنے ہیں۔ کم از کم بچے کو اتنا آنا چاہیے، جیسے سپوز کیجئے کلاس 2 میں بچے کو کم از کم ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ 50 تک گنتی آنی چاہیے، لکھنی بھی اور پڑھنی بھی۔ اب اس کے بعد یہ اسکولز کے اوپر ان کا اختیار ہے کہ وہ 50 کی جگہ 100 سکھا دیں، مگر انہوں نے جو بانٹ دیا وہ بالکل بیئر منیمم ہے۔ تو یہ بات سارے پرائیویٹ اسکولز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر کوئی اتنا مشکل وقت نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی بہت آگے کام کر رہے ہیں بنسبت اس کے جو انہوں نے دیا، اور کیونکہ مروجہ طور پہ جو ہے زیادہ تر اردو میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ ہماری قومی زبان ہے، تو دیکھنے میں جو پریکٹس جو ہوگی وہ یہی ہوگی، یا تو اردو میں کرائی جائے گی، یا بہت زیادہ اس طرح کے جو صوبے ہیں یا قصبے یا گاؤں دیہات ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایکسپلین کرنے میں پنجابی استعمال کر لیں، سندھی استعمال کر لیں، جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر ہاں یہ ہے کہ نصاب جو تیار ہو رہا ہے، جو ان کی ماڈل بن رہا ہے ٹیکسٹ بکس کا، کریکولم کا، وہ اردو میں ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے فائنلائز تو کر دیا ہے اس کا جو فرسٹ فیز ہے کہ وہ لانچ کر رہے ہیں مارچ میں۔ یہ ایک چیز حتمی طور پہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلی حکومت کون سی ہوگی، کیا وہ اس کو چلنے دے گی یا نہیں چلنے دے گی۔ یہ والی جو دشواریاں ہیں نا ہمارے یہاں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ حرج ہوتا۔ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ بھی یہیں تھی، وہ بھی کہہ رہی تھی وہ لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں، مگر 70-72 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیم ترجیحات میں سے نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ماہرین کی رائے جانی، جن کا کہنا ہے حکومت کو ایسا مثبت لائے عمل اختیار کرنا ہوگا جس سے امیر اور غریب میں فرق ختم ہو سکے، دونوں ایک ہی پلیٹ فارم میں بیٹھ کے اعلیٰ اور معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان خرم بیگ مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔